اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وافضل التحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الدائمة على أعداء الله وأعداء الرسول من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. الحمدللہ کل کی ہماری بحث اور اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ عربی میں حروف ہجا تہجی حروف ہجا 28 ہیں اور ان 28 حروف میں ہر ایک حرف کی اپنی ایک حیثیت، اپنی ایک پہچان، اپنا ایک عدد، اور ہر یہ حرف اپنے ایک خاص مخرج سے ادا ہوتا ہے. اور مخرج کی بحث میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے دہن، ہمارے منہ کے اندر کا حصہ حلق اور اس سے سینے کی طرف تک حلق سے انتہائی حصہ یا سینے کی طرف سے حلق کا انتہائی حصہ. آج انشاءاللہ العزیز ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے اس کا خلاصہ اور اس کے بعد پھر نئی بحث انشاءاللہ العزیز. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ہمیں معلوم ہوا کہ عربی میں مقدار اور عربی میں حروف اس لیے پڑھنا ہے کہ بحث ہماری سب کی سب عربی زبان میں ہوگی. یعنی قرآن کریم اللہ کی پسندیدہ زبان میں نازل ہوا اور اس نے اپنی پسندیدہ زبان میں حروف تہجی کو 28 پر رکھا. حروف تہجی 28 حروف ہیں. یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کچھ علماء نے، جو تجوید کے علماء ہیں، انہوں نے 29 حروف مانے ہیں، لیکن اس میں جو 29واں حرف ہے اسے ہم نے کل رد کیا. کچھ افراد نے، کچھ قارئین نے 30 حروف مانے تھے، ہم نے اس 30ویں حرف کو بھی رد کر دیا. مثلا حمزہ 2 صورتوں میں ہے، بغیر حرکت کے ساتھ آ جائے، زیر زبر پیش کے ساتھ آ جائے تو یہی حمزہ کہلائے گا، زبر زیر یا پیش، یا پھر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے. خوب، زیر زبر پیش کے ساتھ آ جائے تو اسی کو ہم نے کیا کہا؟ حمزہ. اور یہی بغیر زیر زبر پیش کے آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے الف. درست ہے؟ اگر زیر زبر پیش کے ساتھ اپنی حرکت کے ساتھ آئے تو یہی حمزہ ہے، اور بغیر حرکت کے آ جائے، بغیر علامت کے آ جائے تو یہ کیا ہے؟ الف ہے. پہلا حرف الف ہے، دوسرا حرف با ہے. کل ہم نے گزارش کی تھی کہ ہم اس کو گھر جا کر ضرور جیسے عرب پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہمیں ان حروف کو حاصل کرنا ہے. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا. ہم اردو میں کیسے پڑھتے ہیں؟ الف بے پے تے ٹے سے. عربی میں کیا ہے؟ الف با
تا سا لکھا جائے گا پورے حروف کے ساتھ. الف کو ہم پورے حروف کے ساتھ ہی لکھ دیں. اس کے بعد با. اس میں ہمارے پاس کچھ حروف ہیں جس پر مد لگا ہوا ہے. جن حروف پر مد ہے اسے ہم مد سے ہی پڑھیں گے جب تک اس پر کوئی اور حرکت نہ آ جائے. واضح ہے؟ جب تک مفرد حرف کے اوپر کوئی اور حرکت نہ آ جائے ہم اس کو اسی انداز سے پڑھیں گے. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد واد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. جب تک ان حروف پر زیر زبر پیش نہیں آئے گا قرآن کریم میں ہم کوئی سی بھی سورت کوئی سی بھی آیت پڑھیں یا کوئی سا بھی جملہ یا کلمہ پڑھیں اگر یہ حروف بغیر حرکت کے آئیں گے تو ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس کی مثال ہم نے دی حروف مقطعات میں. حروف مقطعات یعنی قطع. قطع کیا ہے؟ ٹکڑا. ٹکڑا کیا ہے؟ الگ الگ. حروف مقطعات کیا ہیں؟ قطع پڑھنا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا. یعنی یہ حروف تہجی جو حروف مقطعات میں آئے چونکہ بغیر کسی حرکت کے ہیں لہٰذا ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا. مثلا پہلی مثال تھی ہماری سورہ ہم کے بعد دوسرا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ. آسان ہے. اب اس میں کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ پورے حروف پڑھیں گے. الف لام میم. چونکہ جب ہم اصل میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ان حروف کے اوپر مد لگا ہوا ہے. یا مثلا طا سین، یہ کیا ہیں؟ یہ الگ الگ حروف ہیں قطع. اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے. ان کا معنی جو علماء اعلام نے فرمایا معصوم علیہ السلام کی شان ہے، چارہ معصوم علیہ السلام کی شان. بس جب تک کسی حرف تہجی پر زیر زبر پیش جزم نہ آ جائے، تشدید نہ آ جائے، ہم اس حرف کو قطع کر کے پڑھیں گے، الگ الگ کر کے پڑھیں گے. دوسری بحث ہماری حروف تہجی کے بعد علامات. علامتیں. علامات کس کو کہا؟ کہتے ہیں علامات ہیں زیر زبر پیش. زیر علامت ہے، زبر علامت ہے، پیش علامت ہے. اس کے بعد مد علامت ہے، تشدید علامت ہے اور جزم علامت ہے. زیر زبر پیش، مد، تشدید، جزم. اچھا، مد کی کہتے ہیں دو قسمیں ہیں. ایک مد ہم یوں سمجھ لیں چھوٹا مد، ایک ہے بڑا مد. چھوٹا مد اور بڑا مد. جب ہم دیکھتے ہیں کہ علامت، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت حرف کے اوپر آ جائے تو اب خود حرف کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے، اور اگر اس پر علامت آ جائے تو پھر اس علامت کے ساتھ حرف کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے. جیسے کل ہم نے عرض کیا اعوذ باللہ قطعاً غلط ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے. اصل میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ ولم یکن لہ
یکل لہو غلط ہے، جو عموماً پڑھا جاتا ہے. اصل میں کیا ہے؟ ولم یکل لہو الٹا پیش ہے. بس معلوم ہوا کہ علامات میں زیر دو صورتوں میں پہچانی جاتی ہے، علامات میں حروف دو صورتوں میں پہچانے جاتے ہیں. 3 حروف ہیں جو 2 صورت میں پہچانے جائیں گے، اور علامات ہیں جو 2 صورت میں پہچانی جائیں گی. ایک عام اور سادہ زیر ہے، اور ایک کھڑی زیر کے نام سے پہچانی جاتی ہے. حرف کے نیچے کھڑا الف لگا کے اس کو کھڑا زیر کہا گیا. اسی طریقے سے زبر، ایک عام زبر ہے، ٹیڑھی یا ترچھی لکیر، اور ایک کھڑا زبر ہے. اسی طریقے سے پیش، ایک عام پیش ہے، ایک الٹا پیش ہے. یہ اگر حروف پر یہ علامتیں آ جائیں تو حروف کی ادائیگی کی مقدار بڑھ جائے گی. ولم یکل لہو میں واو پیدا ہو رہا ہے. بس واو کیوں پڑھنا ہے ہمیں؟ اس لیے کہ جو مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجیں محمد وآل محمد نام مولا. تمام عبارتیں اور تمام اعراب اور تمام علامتیں اور تمام نشانیاں جو دی ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہوں. جب ہم ان تمام علامتوں کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو ہم اصل قرآن کو پڑھ رہے ہیں. یہ جو تشیع پر الزام ہے کہ ان کا قرآن الگ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا قرآن الگ ہے. جب قرآن کی جمع آوری کا حکم دیا کسی نے اور لوگوں نے آ کر قرآن کو جمع کیا، بہت ساری اس میں تفصیلی باتیں، ہم اصل موضوع کو رکھیں. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا وہ قرآن کیا تھا؟ ترتیب نزولی، کون سی آیت کب کہاں کس وجہ سے کس کے لیے کیوں نازل ہوئی، یہ پوری تشریح کے ساتھ ترتیب. سب سے پہلے قرآن کی ابتدائی آیات کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ جو اللہ کے آخری نبی پر قرآن نازل ہوا، شروع ہوا، تو سب سے پہلے کون سی آیات آئیں؟ جبل نور پہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ پہلی آیت تھی. اس کو قرآن میں آگے جا کر لکھا گیا. لکھا سب نے برابر قرآن. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے ترتیب کے ساتھ قرآن کو لکھا. کون سی آیت، کون سا سورہ، کہاں کب کس لیے کس پر کیوں نازل ہوا. جب وہ ترتیب نزولی لے کر پہنچے ہیں کہ یہ ہے قرآن، تو اس میں اس وقت کے غاصبوں کے لیے نقصان تھا بے انتہا. اس لیے کہ مولا کائنات نے مکمل تشریح، مکمل تفسیر، کس پر نازل ہوا، کس کے لیے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، کیا وجہ تھی، کہاں منافق تھا، کہاں مومن تھا، کہاں مسلم تھا، کہاں، یہ تمام تفصیل. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ اس میں ان کی تمام اصل لکھی ہوئی تھی. مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، یہ قرآن جو ہے تمہارے پاس یہی صحیح ہے. قرآن صحیح ہے، ترتیب آگے پیچھے ہے مثلاً. تو تشیع تحریف قرآن کی قائل نہیں ہے، قرآن کی آیات اور سوروں کے غیر مقام پر لکھے جانے کی قائل ہے. بس مولا کائنات نے وہ قرآن جو آپ نے جمع کیا ترتیب کے ساتھ، اسے رکھ لیا اپنے پاس. جھگڑا کوئی نہیں ہے. بس غیر جو ہے وہ تشیع پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، کہ قرآن میں کچھ کمی کر دی گئی. قرآن میں کمی کی گئی ہوتی تو مولا کائنات کی تمام طاقتیں موجود تھیں، وہ وہیں اس قرآن کو روک لیتے. خوب، مولا کائنات نے جو زیر زبر پیش یا حروف کی ادائیگی یا الٹے پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر کی یا مد کی یا تشدید کی تشریح کی ہے، جسے ہم تک پہنچا دیا ابو حفص نے، اس میں حروف کی ادائیگی کی مقدار، یہ سمجھ گیا آپ لوگ؟ حروف کی ادائیگی کی مقدار ہم اور آپ اپنی زبان میں، یعنی اپنے ماحول کے لحاظ سے سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی ایک حرف کو اگر وہ کسی حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کو کتنا کھینچا جائے کہ وہ اپنی اصل تک پہنچ جائے. جس کی مثال ہم نے دی، اعوذ ولم یکن لہو کفوا احد. لہو کفوا احد ہم کیا پڑھتے ہیں عموماً؟
ولم یکن لہو کفوا احد، لہو پیش ہے، لہو الٹا پیش ہے. ہو گیا؟ خوب. مقدار کیا ہے ہمارے پاس؟ حروف، علامات، مدات، حرکات. حروف کتنے ہیں؟ 28. علامتیں کتنی ہیں ہمارے پاس؟ 6. مدات کتنے ہیں؟ 2. یہی علامات حرکات کہلاتی ہیں. علامات میں دونوں چیزیں جمع ہیں، حرکت بھی جمع ہے اور علامت مثلا مد تشدید وغیرہ بھی جمع ہے. ٹھیک، خالی الگ کر دیں گے ہم تو حرکات، زیر زبر پیش، الٹا پیش، کھڑی زیر، کھڑا زبر. بس حروف کی مقدار میں فرماتے ہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے، کسی بھی حرف کی ادائیگی کی مقدار ایک انسانی انگلی کا عام رفتار سے پورا کھل جانا. حروف بلکہ حرف کی ادائیگی کی مقدار انسانی انگلی کا عام رفتار سے پورا کھل جانا. مثلا با، الف زبر با. ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس مثال کو رکھتے ہیں ساتھ. با الف زبر با. البتہ یہی مثال تمام علماء نے دی ہے، عرب علماء نے بھی اور فارس علماء نے بھی، علماء تجوید نے. ایک انسانی انگلی کا عام رفتار سے پورا کھل جانا. تا الف زبر تا، جیم الف زبر جا، خا الف زبر خا، با یا زیر بی، نون یا زیر نی. یعنی پورا حرف کہاں پر ادا ہوگا؟ جتنی دیر میں ہماری ایک انگلی کھلتی ہے پوری، اتنی دیر میں وہ حرف پورا ادا ہو جائے گا. خوب. حرف کی مقدار با، تا، سا، میم، جیم، نون، کوئی سا بھی حرف ہو، اس کی ادائیگی کی مقدار ایک عام رفتار سے انگلی کا پورا کھل جانا ہے. خوب. علامات یعنی زیر زبر پیش، زیر زبر پیش علامات. علامات کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے؟ انسانی انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا. انسانی انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا. مثلا با زبر با، با نہیں کھینچیں گے. تا زبر تا، تا آدھی انگلی کا کھل جانا. جتنی دیر میں ہماری آدھی انگلی عام رفتار سے کھلیں، فوراً نہیں کھینچنا ہے، تیز نہیں کھینچنا ہے. با زبر با، میم زبر ما، جیم زبر جا. درست ہے؟ علامت، علامات یعنی زیر زبر پیش کی ادائیگی کی مقدار ہے انسانی انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا. خوب. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم الٹے پیش پر، کھڑی زیر پر، کھڑے زبر پر. البتہ الٹا زیر، الٹی پیش یا یہاں الٹا کیوں لکھا ہے؟ کھڑا زیر، الٹی پیش یا کھڑا زبر. اس کی مقدار کیا ہے؟ اصل میں یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ علامات خود پورا حرف ہیں. یعنی اگر کسی حرکت پہ کھڑا زبر آ جائے تو در حقیقت وہ پورا حرف ہے، الف ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ ہم عموماً دیکھتے ہیں مثلا یاسین لکھنے میں ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں. درست ہے؟ یہ کھڑے زبر کی مثال ہے. یاسین، یہ سین، یہ نون، چاروں حروف کو ہم نے ساتھ ملا کر لکھ دیا. اصل میں یہ دو حروف ہیں، ایک حرف یا ہے اور ایک حرف سین ہے. اصل میں یہ دو حروف ہیں، ایک حرف یا، ایک حرف سین. جتنے بھی دنیا بھر میں قرآن کریم چھاپے جا رہے ہیں
وہ عرب میں ہوں یا فارس میں ہوں یا مثلا انڈو پاک میں ہوں، ان میں حروف کو ملا کر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سیدھا سیدھا ہم نے، اور پڑھا کیسے جائے گا یہ مقطعہ، یاسین، یا مثلا بہت سارے حروف جو ایک ساتھ ہیں، 5 حروف ایک ساتھ ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کچھ قرآن ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں جو خط عثمانی کہلاتے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا کے ساتھ ایک کھڑا زبر لگا دیا جاتا ہے، یعنی یہ الگ الگ حروف ہیں جو ملا کر لکھ دیے ہیں۔ یہ اصل میں تھا یا اور دوسرا حرف یہ یاسین۔ اب اگر انڈو پاک میں چھپے ہوئے قرآنوں میں اس طریقے سے لکھ دیا جائے تو اس کو ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا کہ وہ ملا کر پڑھ دیتے ہیں، تو وہ اس کو یاس پڑھتے، اس بنا پر الگ الگ کر کے اس کے ایک حرف اور 2 حروف زیادہ لکھ دیے، یا کے ساتھ ایک حرف الف زیادہ لکھا اور سین کے ساتھ یا اور نون 2 حروف زیادہ لکھے۔ در حقیقت یہ یاسین جو لکھا ہے اس میں ایک الف چھپا ہوا ہے، عموماً لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے، اس میں کاف کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، یا پر بھی کھڑا زبر ہے، عین پر مد ہے، صاد پر پھر کھڑا زبر ہے، درست ہے۔ کھڑا زبر، الٹی پیش یا کھڑا زیر، در حقیقت یہ علامات خود پورا حرف ہیں۔ کھڑا زبر کیا ہے؟ الف، الٹی پیش کیا ہے؟ واو، کھڑا زیر کیا ہے؟ یا۔ یہ کھڑا زیر، کھڑا زبر، الٹی پیش، یہ در حقیقت خود پورے حرف ہیں۔ بس اگر یہ کھڑی زیر، الٹا پیش یا کھڑا زبر علامت کے ساتھ آ جائے تو کتنا پڑھا جائے گا؟ حرف کی مقدار 1 انگلی کا عام رفتار سے کھلنا، علامت کی مقدار 1 انگلی کا عام رفتار سے آدھا کھلنا، یعنی اگر کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر بھی ہو اور خود زبر بھی ہو تو وہ 1.5 مقدار، 1 انگلی کا عام رفتار سے پورا کھلنا اور دوسری انگلی کا آدھا کھلنا، 1.5 مقدار پڑھا جائے گا۔ وہ کھڑا زبر بھی پڑھا جائے گا، وہ کھڑی زیر بھی پڑھی جائے گی۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ بحث الگ ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں میں۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ جہاں تک تنوین کی بات ہے، جب آیت قرآنی میں کہیں پر آخری حرف منون و تنوین والا ہو تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ حرف بھی گرا دیتے ہیں اور تنوین کے 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش میں سے 1 زبر 1 زیر یا 1 پیش گرا دیتے ہیں۔ آیات میں انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ خوب، وہ بحث بات کی ہے، صرف اشارہ کیا ہے۔ کھڑا زبر، الٹی پیش یا کھڑی زیر، کھڑا زیر، یہ علامات خود پورا ایک حرف ہیں، جس کی مثال ہم نے دی یاسین، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اس میں کیا ہے؟ ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو خالی 1 انگلی عام رفتار سے 1 انگلی کھلنے کی مقدار تک پڑھنا ہے ان حروف مقطعات کو۔ لیکن اگر عبارت میں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبارت میں آ گیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ با کے نیچے صرف زیر ہے، بس فوراً دوسرے حرف سے مل گیا، پھر میم کے نیچے زیر ہے، دوسرے حرف سے مل گیا، لیکن یہ لام کے اوپر تشدید بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے، لام پر تشدید بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے۔ تشدید کا معنی ہے شدت سے پڑھنا، یعنی 2 پڑھنا، 2 مرتبہ پڑھنا، ایک ہی حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا، پہلے ساکن پچھلے حرف سے ملا کے اور اس کے بعد پھر خود اس کی اپنی حرکت۔ اس کے اگر ہم ہجے کریں یعنی الگ الگ کریں تو کیا بنے گا؟ باسین زیر، بس، میم لام زیر، مل لام کھڑا زبر، لام بھی حرف لام ہے، کھڑا زبر یعنی الف بھی ہے، اس کے ساتھ زبر بھی ہے، تو ہمیں یہ 1.5 گنا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، یہاں پر کیا ہے؟ صرف کھڑا زبر ہے، رحمان الرحیم۔ اچھا، ہا را زیر، ہر، را ہا زبر، رح،
اس کو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن اوپر سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھنا ہے۔ جب عموماً عام طور پہ اردو دان فرد انڈو پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نہیں ہے، رحمان اردو والوں کی غلط العوام ہے، قابل قبول نہیں ہے اپنے احکام کے تحت۔ بس بسم اللہ رازیر ہر راہ زبر رح میم کھڑا زبر ما نون رازیر نر را زبر راہ یا زیر حی میم زیر می رحیمی۔ اب رحیمی کو ہم نے چونکہ آگے علامت وقف تھی، بعد میں دیکھیں گے ہم، تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ رحیم۔ احتیاط کرنا ہے نماز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان غلط ہے، جو شخص تجوید کے تحت تلاوت کرے یا نماز میں انجام دے۔ بس معلوم ہے کہ کھڑا زبر الٹی پیش کھڑا زیر یہ سب کیا ہے؟ یہ خود پورے حرف ہیں۔ اگر یہ حروف آ جائیں گے، حروف پر یہ علامتیں آ جائیں گی، تو ہم کیا اس علامت کی مقدار کے تحت اس کو پڑھیں گے۔ واضح ہے؟ یہ لکھ لیا، سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے ہمارے پاس مدات۔ مد ہم نے کہا دو قسم کے ہیں، ایک چھوٹا مد کہلاتا ہے، چھوٹا مد، اور دوسرا بڑا مد۔ علماء تجوید فرماتے ہیں کہ اگر یہ علامت، یہ لکھنے میں بھی مقدار کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے، چھوٹا مد لکھنا ہے تو وہ اس کو چھوٹا لکھیں گے، اور بڑا مد ہے تو اس سے زیادہ کھینچ کے بڑا مد لکھ دیں گے۔ خوب، چھوٹے مد کی مقدار کیا ہے؟ 2 حروف کے برابر۔ جب کسی بھی عبارت پر آیت قرآنی میں یا ہم نماز میں جو سورے پڑھ رہے ہیں، ہمیں الگ الگ سورے پڑھنا چاہیے نماز میں، تاکہ نماز کے اندر ایک چاشنی ہم اپنی طرف سے پیدا کریں، ایک کہا جائے کہ نماز کے اندر ایک مزہ اپنی طرف سے پیدا کریں۔ آج یہ سورہ پڑھتے ہیں، آج یہ سورہ پڑھتے ہیں، اس کو پہلے سے تیار کریں، اس کے بعد نمازوں میں، اپنی واجب نمازوں میں الگ الگ سورے پڑھیں۔ جب ہم عبارت میں دیکھتے ہیں تو چھوٹا مد لکھنے میں بھی چھوٹا ہے اور کہلاتا بھی چھوٹا مد ہے، بڑا مد لکھنے میں بھی بڑا ہے اور ادائیگی میں بھی بڑا ہے۔ کہتے ہیں چھوٹے مد کی ادائیگی کی مقدار حروف کے برابر، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سمجھ لیں ہم کہ یہ چھوٹے مد کی مقدار ہے، حرف کی مقدار الگ ہے، حرکت کی مقدار الگ ہے۔ اگر حرف کے ساتھ حرف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے، حرف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے، حرکت کے اوپر مد آ جاتا ہے، تو وہ حرکت بھی پڑھی جائے گی، حرکت کی مقدار بھی ادا کی جائے گی، اور مد کی مقدار بھی ادا ہوگی۔ حرکت کی مقدار کتنی ہے؟ زیر زبر پیش کی، عام رفتار سے آدھا کھلنا۔ پورے حرف کی مقدار کیا ہے؟ پورا کھلنا۔ 1.5 وہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے، کتنی مقدار کھینچیں گے ہم؟ 3.5۔ با الف مد زبر، اب وہاں دیکھ رہے ہیں مد چھوٹا ہے، با الف مد زبر با، 3.5 انگلیوں کی مقدار، عام رفتار سے ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، 3.5 انگلیوں کی کھلنے کی مقدار تک ہم اس حرف کو کھینچیں گے، جس پر خود حرف، حرکت اور اس کے بعد چھوٹا مد۔ واضح ہے؟ اس کی مقدار ہے 2 حروف کی۔ بڑے مد کی ادائیگی کی مقدار فرماتے ہیں 4 حرف ہے۔ اب ہو گئی مشکل، اب ہمیں خط عثمانی ہو یا خط مصری ہو، ہمارے پاس مختلف ممالک کی طرز تحریر میں قرآن ہے موجود۔ انڈیا کا تحریری انداز الگ ہے، مصر کا تحریری انداز الگ ہے، ایران کا تحریری انداز الگ ہے، عراق کا تحریری انداز الگ ہے، مدینے کا تحریری الگ ہے، مکے کا تحریری الگ ہے۔ عموماً مشہور کس عنوان سے قرآن کریم؟ خط عثمانی۔ یہ عثمانی سے مراد غیر عثمانی نہیں ہے، یہ پہچانے ہوئے عثمانی ہے، یعنی کوئی خطاط تھے، رائٹر تھے،
لکھا کرتے تھے، کاتب تھے، کتابت کرتے تھے، ان کا نام عثمان تھا، تو وہ عثمانی کے عنوان سے پہچانے جا رہے ہیں۔ خوب، خط عثمانی جو ہمارے پاس عموماً مکے سے مدینے سے قرآن آ رہے ہیں پاکستان میں، وہ عموماً خط عثمانی میں ہیں، ورنہ انڈیا کا طرز تحریر الگ ہے۔ پاکستان کا طرز تحریر جو عموماً کراچی سے اٹھ کے اب لاہور چلا گیا ہے، اس کا طرز تحریر الگ ہے۔ ایران کا طرز تحریر مختلف طریقے ہیں ان کے پاس، وہ الگ ہے۔ بس عموماً جو قرآن کی چھپائی ہے، قرآن کی کتابت ہے، وہ خط عثمانی میں ہے۔ اس میں یہ علامات، اور ہر جگہ جہاں جہاں کا قرآن جہاں کا بھی چھپا ہوا ہو، ہر جگہ قرآن میں علامات باقاعدہ لکھی گئی ہیں۔ اب ہمیں مشکل ہوگی کہ ہم سمجھیں چھوٹا مد کس حرف کے اوپر ہے اور بڑا مد کس حرف پہ ہے، اور پھر اس کی مقدار، جب تک ہم پوری مقدار سے حروف کو ادا نہیں کریں گے اصل معنی ادا نہیں ہوگا۔ جب تک ہم پوری مقدار کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے تلاوت میں، اس وقت تک اصل معنی ادا نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے کہیں پر چھوٹا مد رکھا ہے، کم کھینچو، کہیں پر زیادہ مد رکھا ہے، کہیں پر بڑا مد رکھا ہے، زیادہ کھینچو، کہیں پر صرف حرف رکھا ہے، اور کہیں پر حرف کے ساتھ حرکت بھی رکھی ہے، حرکت کے ساتھ پھر مد بھی رکھ دیا ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے ادائیگی میں، آیات کی ادائیگی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن، یا الگ کر دیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا ہم نے، ہاں اس میں ضمناً عرض کر دوں میں کہ سورہ حمد میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں ہمیں گزشتہ لفظ کو مابعد اگلے لفظ سے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، نمازوں میں تو بہت ضروری ہے۔ میں اپنی بحث کو ابھی روکوں۔ سورۃ الحمد 7 مقامات احتیاط سے ادا کیے جائیں۔ سورۃ الحمد 7 مقامات، قرائے سبعہ میں 7 کے 7 قاریوں نے اس چیز پر توجہ دی ہے کہ قرآن کریم یا عربی میں بہت سے ایسے جملے ہیں جن میں ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ پچھلا جملہ اگلے جملے سے الگ واضح ہو جائے، ملا کر نہیں پڑھا جائے، ورنہ یا لفظ بدل رہا ہے یا معنی بدل رہا ہے۔ اب سورۃ الحمد میں یہ لکھ رہی ہیں علامات مدات۔ خوب، ایک بحث یہ میں یہاں پر دہرا دوں، چونکہ اس وقت ہم اسی میں زیادہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ بھی اللہ نصیب کرتا رہے کہ ہر دن کی الگ الگ نمازیں۔ خوب، میں تیزی سے لکھ دیتا ہوں خالی سورہ پورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ادائیگی میں اور حروف کی ادائیگی میں، الفاظ کی ادائیگی میں، جملوں کی ادائیگی میں اور حروف کی ادائیگی میں نہایت بے انتہا توجہ کرنا ہے. اس لیے کہا کہ نماز کو ایک تو ہر نماز کو ہی سمجھ کے پڑھو کہ بس آخری نماز ہے، اب جو ہے اس کے بعد نماز نہیں ملے گی، انتقال ہو جائے گا، دنیا سے جدا ہو جائیں گے. دوسرے، خوب توجہ کے ساتھ مولا حضرت سید السجاد زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پیغام دے رہے ہیں کہ نمازی جب نماز ادا کرے تو اس کی حالت قیام میں نگاہیں کہاں پر ہوں؟ سجدہ پر، مقام سجدہ پہ، سجدہ پر اس کی نگاہیں ہوں، مقام سجدہ پر اس کی نگاہیں ہوں. اچھا، یہ کیوں کہا سجدہ اور مقام سجدہ الگ الگ ہیں؟ کہنے کے ہیں ایک ہی، لیکن اللہ نصیب کرے کہ جب ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ میں جنت میں نماز پڑھیں گے، روضۃ من ریاض الجنہ میں انشاءاللہ العزیز، تو وہاں پر دور حاضر کے تمام مجتہدین نے حکم دے دیا ہے کہ وہاں سجدہ نہ لے کر جائیں، اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے اس سجدہ کی بے حرمتی کرتے ہیں. وہاں قالین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. کہاں؟ ریاض الجنہ کے روضے میں، جنت کے اندر، قبر نبوت سے بالکل متصل. وہاں پر صرف ہم فرش پہ سجدہ کریں گے، وہاں کیا ہمارے سامنے سجدہ نہیں ہے. یا کچھ مقامات ایسے ہیں وہیں یا مکہ معظمہ میں جہاں پر ہم سجدہ نہیں رکھ سکتے، وہاں فرش کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. خود صحن کعبہ اللہ نصیب کرے ہم سب پہنچے، وہاں بھی ہم فرش کے اوپر، یعنی وہاں جو ٹائلز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں. خوب، نماز میں مقام سجدہ پر نظر رکھنا ہے، یعنی اپنی تمام توجہات کو اس نماز کی جانب رکھنا ہے. سب سے پہلی غلطی جو عموماً میں سنا کرتا ہوں تلاوت کے دوران لوگوں سے، الحمدللہ. الحمدللہ نہیں ہے، جبکہ سب سے خفیف ترین، اخف ترین حرکت عربی کی زبر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ حمزہ لام زبر، حمزہ لام زبر، الحمدللہ ہے. الحمدللہ نہیں ہے، اللہ میں کیا ہے؟ زبان پر لام پر زبر آ رہا ہے. الحمدللہ. وہ 7 مقامات جن کے لیے علماء قرآن نے، یعنی مولا کائنات نے پیغام دیا ہے، ظاہر یہ قرآن سبا نے مولا کائنات سے لیا ہے علم. 7 مقامات پر ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ پچھلا لفظ یا پچھلا جملہ اگلے لفظ یا اگلے جملے سے نہ ملے. الحمدللہ، دال پیش دو، آدھی انگلی کی مقدار. الحمدللہ، دلل نہیں پڑھنا ہے، ملا نہیں دینا ہے اس کو، الحمدللہ ہی نہیں پڑھنا ہے، ذہن میں رہے الحمدللہ. آسان طریقہ اس کا کیا ہے سمجھنے کا؟ دال پیش دو کو اوپر اٹھا دیں اور لام زیر لی کو نیچے گرا دیں، یعنی اپنے ذہن میں ادائیگی میں فرق رکھیں. الحمدللہ، الحمدللہ. کیا ہوا؟ بہت سے افراد کیا پڑھ رہے ہیں آج کل کہ ایک مسجد ہے یہاں بڑی مشہور، وہاں کے ایک مولانا ہے الحمدللہ، دو کہہ رہے ہیں تو دو میں حمزہ پیدا ہو رہا ہے. ایک حرف بھی جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز کی قرأت میں کم یا زیادہ کر دیا جائے، نماز باطل ہے. ایک حرف بھی نماز میں جان بوجھ کر یا غلطی سے کم یا زیادہ کر دیا جائے، نماز. اب وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. یا ایک اور عالم ہے وَلَضَّالِّينَ، لین میں کیا ہوا؟ 2 حروف اور زیادہ ادا ہو گئے، زیادہ ادا ہوئے، نماز باطل. بہت احتیاط کرنا ہے، صرف سورہ نماز میں ہی نہیں بلکہ اذکار نماز میں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، بحث کہیں اور چلی جائے گی. خوب، ہم اس کو خالی رکھ لیں، البتہ دہرا دوں. سمیع الگ ہے، اللہ الگ ہے، لمن الگ ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ الگ ہو جائے، لمن الگ ہو جائے. خوب، پہلا مقام الحمدللہ، دوسرا مقام ملا کر نہیں پڑھنا ہے، حرف نہیں پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب ہم ادائیگی میں بغیر جھٹکا دیے ہوئے حرف کو، بغیر حمزہ پیدا کیے ہوئے، بغیر رکے ہوئے ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں تو ہم آواز کے اتار چڑھاؤ سے
گزشتہ لفظ کو اگلے لفظ سے، گزشتہ جملے کو اگلے جملے سے الگ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، دوسرا مقام کیا ہو گیا؟ ہرب نہیں پڑھنا ہے، دلیل نہیں پڑھنا ہے، ملانا نہیں ہے، ہرب نہیں پڑھنا ہے، ملانا نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین کی یو ملا نہیں دینا، مالک یوم الدین کی یو نہیں ہے، مالکی الگ لفظ ہے، یوم الدین یوم الگ لفظ ہے۔ مالکی یوم الدین یا مالکی یوم الدین، ادائیگی میں آواز کی کمی یا زیادتی سے ہم ان حروف کو الگ کرتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد، کا کو گرا دیں، نا کو اٹھا دیں، یا کا کو اٹھا دیں، نا کو گرا دیں۔ ایاک نعبد و ایاک، پھر دوبارہ پانچواں مقام آ گیا ہمارا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، بہت احتیاط چاہیے، سین کی ادائیگی الگ ہے، صاد کی ادائیگی الگ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، تعلی نہیں ہونا ہے، اس کو ملانا نہیں ہے۔ انعمت علیہم، انعمت علیہم، ادائیگی میں اتار چڑھاؤ سے۔ غیر المغضوب، اچھا یہاں پر واو ہے، عموماً ہم کیسے پڑھتے ہیں، تلاوت کیا کرتے ہیں؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، مغضوب میں کیا کیا ہم نے؟ ایک واو کو نہیں پڑھا۔ غیر المغضوب، ایک انگلی کا ہم رفتار سے پورا کھولنا اپنے پیش کے ساتھ، مغضوبی، آدھی انگلی اور کھل گئی۔ علیہم، اب مغضوبی علیہ کو، اس کو بھی نہیں ملانا ہے، تا علیہ بھی نہیں ملانا ہے، بی علیہ بھی نہیں ملانا ہے۔ یہ 7 مقام ہیں جہاں پر ہمیں ادائیگی میں گزشتہ جملے کو اگلے جملے سے، یا گزشتہ حرف کو اگلے حرف سے واضح کرنا ہے الگ الگ۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں پر ہمیں حروف کی ادائیگی میں مکمل احتیاط کرنا ہے۔ صراط کی صاد، اس کا مخرج الگ ہے، سین اس کا مخرج الگ ہے۔ مغضوب، واو پیش کے ساتھ ہے، 1.5 انگلی کے برابر کھلنا ہے۔ شروع میں وہ افراد جو عادی ہیں، عادتاً نماز پڑھنا ہے، عادتاً کوئی کام کرنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، شوق سے کام کیا جائے تو اس میں ایک جدت آتی ہے۔ چونکہ ہم عموماً پڑھتے ہیں تو ایک تیزی سے ہی پڑھتے ہیں، بلکہ جب سارے وقت نکل جاتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اول وقت نماز زندگی کے تمام امور کو محفوظ کر کے وقت پر انجام دینے کی توفیق مل جاتی ہے ہمیں۔ جو افراد اول وقت نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، یوں تو باوضو رہنا ہے، ان کے لیے زندگی کے تمام امور آسان ہیں۔ یہ ضمناً بحث آئی، میں نے اس لیے دہرا دی کہ ہم روزانہ دن میں کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں سورہ ہم 5 وقت کی نماز میں؟ ہر نماز میں 2 مرتبہ، 5 دنی آسان ہے۔ خوب، یہ ہیں حروف سورہ ہم کے درمیان ہمیں جن جن مقامات پر، پہلا الحمد للہ، دوسرا ہی رب، تیسرا مالکی یوم، چوتھا ایاک نعبد، پانچواں ایاک نستعین، چھٹا انعمت علیہم، ساتواں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ واضح ہو گیا؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد علیہ السلام۔ خوب، کچھ حروف ہیں جن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں مد ہے، چھوٹا مد ہے، اور کچھ حروف ہیں بڑا مد ہے۔ اگر چھوٹا مد ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عام رفتار سے انگلی کا 2 مرتبہ کھولا جانا اس مد کی ادائیگی کی مقدار ہے۔ جس حرف کے اوپر ہے اس حرف کی مقدار کیا ہے؟ 1 انگلی کا عام رفتار سے کھلنا۔ واضح ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا ہے تو صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ چھوٹے مد کی ادائیگی کی مقدار ہم نے کیا کی؟ 2 انگلیوں کی مقدار، 2 انگلیوں کے کھلنے کی مقدار،
درست ہے. بڑے مد کی 4 انگلیوں کی مقدار. البتہ اس کو کچھ علماء نے 3 انگلیوں پر بھی منحصر کیا ہے. ٹھیک، 3 انگلیاں بھی کھلیں تو کافی ہے. خود مد کی مقدار ہے 2 انگلیاں. حرف کی مقدار کتنی ہے؟ حرف کی مقدار 1 انگلی. اور اس کے بعد علامت یعنی زیر زبر پیش کی مقدار آدھی انگلی. خوب. اب اگر ہم باقاعدہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ترتیلی قرآن جو پڑھ رہے ہیں افراد، اور اس وقت تو بہت آسان ہے، ہمیں ہر جگہ سے جو ہے وہ ویڈیوز مل رہی ہیں، اور خصوصاً جمہوریہ اسلامی ایران کے بہترین قاری ہمیں مل رہے ہیں جو مصر سے بھی آگے چلے گئے ہیں، مصری قاریوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں. مدینہ منورہ کے حرم کے اندر یہ دورے کا قرآن ہوتا ہے روزانہ. تو اتنی دشمنی ہے ان غیر مسلموں کو ہم سے، ان قابضوں کو، ان غاصبوں کو ہم سے، کہ وہ دورہ قرآن میں جو پڑھنے والے بیٹھے تھے ان میں ایک ایرانی لڑکا بیٹھ گیا تھا. جا کر جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنے انداز سے تلاوت شروع کی، تو اس کو آ کر زبردستی کھینچ کے اٹھا کر وہاں سے بھیج دیا گیا. یعنی اتنی ان لوگوں کو دشمنی ہے کہ وہ تلاوت قرآن تک ہم سے قبول نہیں کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ کوئی عالی مدد کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا ہے. بہت احتیاط کریں. خوب. اچھا، اب بڑے مد کی مقدار ہو گئی 4 انگلیاں، یا 3 انگلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، 3 انگلیاں بھی ہو سکتی ہیں. خوب. جب ہم کسی حرف کے اوپر پڑھیں گے تو حرف کی مقدار کو بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے، علامات کی مقدار کو بھی شامل کریں گے. تو یہ کتنا کھینچنا چاہیے؟ وَلَا الضَّالِّينَ، ساڑھے، اگر اس کو ہم رکھیں ساتھ 4 انگلیاں، 1 حرف کی مقدار، 1 علامت کی مقدار، 5.5 انگلی. اگر 3 پر رکھیں تو 4.5 انگلیوں تک اس کو کھینچنا ہے، اور اگر اس کو 2 رکھیں تو 3.5 انگلیوں تک اس کو کھینچنا ہے. اب اللہ نے کیوں چاہا کہ ہم اس حرف کو اتنا کھینچیں؟ اللہ نے کیوں چاہا کہ ہم اس حرف کو پورا ہاتھ کھلنے تک کھینچیں، اس حرف کو آدھا ہاتھ، اس حرف کو آدھے کا بھی آدھا، چوتھائی ہاتھ مثلا؟ کیوں چاہا وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے، اس نے یہ ہم پر قانون لاگو کر دیا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے انجام دیں. یہاں تک بحث واضح ہے؟ پھر سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ تو یہ دوبارہ ابھی ویڈیو بن رہی ہے، اس کو دوبارہ آپ مدرسے سے لے کر دیکھ سکتے ہیں. خوب. حرف کی مقدار الگ ہو گئی، علامت کی مقدار الگ ہو گئی، مد کی مقدار الگ ہو گئی، حرکات کی مقدار الگ ہو گئی. اب جب ہم ان مقداروں کو سمجھ گئے ہیں تو پھر اب ہمیں حروف کو سمجھنا ہے. کل ہم نے کہا کہ 28 حروف جو ہیں ان میں سے 6 حروف کو شاعر نے اپنے 2 مصروں میں جمع کر دیا ہے. حرف حلقی شش بدان ای با وفا، حرف حلقی شش بدان ای با وفا، حمزہ ہاؤ عین و ہاؤ غین و خا. یا دوسرا شعر کا حرف حلقی شش بود ای نور عین حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین و غین. لیکن یہ ترتیب جو ہے وہ ہمارے حلق کے ذریعے سے ہی سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ حمزہ اور ہا قریب المخرج ہیں، ساتھ ساتھ کے ہیں. عین اور ہا تقریباً قریب المخرج ہیں، قریب، اور غین اور خا قریب المخرج ہیں. 6 حروف ہیں جو حلقی حروف سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، ان حلقی حروف سے پہلے ہم جائیں گے دانتوں کی جانب. سب سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس حروف کی ادائیگی کے لیے جل جلالہ نے ہمیں پہلے 2 ہونٹ دیے ہیں، اور ان دونوں ہونٹوں کے 2 حصے کر دیے ہیں. حروف کی ادائیگی کے لیے حروف، لفظ، جملہ، کلمہ، کلام. حروف 1 2 3 4 حرف، کاف یا عین صاد حرف ہے. کلمہ یاسین کلمہ ہو گیا مثلا، ایک ساتھ کہہ رہے ہیں. الحمد لفظ ہو گیا مثلا. پورا کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورے کا پورا کلام ہے.
فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ حرف باتا الف باتا یہ حرف ہیں، یہ حرف ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ مثلا دو الفاظ کو ہم ملا دیتے ہیں۔ اسم، یہ 3 حروف ہم نے ملا دیے، اسم یعنی نام، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے۔ جملہ، مثلا میرا نام، یہ ایک جملہ ہے۔ کلمہ، میرا نام یہ ہے، مثلا وہ پورا کلمہ ہو گیا۔ کلام، میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میری ذمہ داریاں یہ ہیں، میری مثلا ضرورت یہ ہے، وہ پورا کلام ہے۔ خوب، ان تمام کے لیے اللہ نے کیا کیا ہم پر؟ اللہ نے ادائیگی کے لیے سب سے پہلے کیا کیا؟ ہمیں کیا دیا؟ ہونٹ دیے۔ مخارج کی بحث میں، تجوید کی بحث میں، چونکہ ہمارے دہن ہمارے منہ سے متعلق ہے، ہمارے حلق سے متعلق ہے، ہمارے سینے سے متعلق ہے، سب سے پہلے کیا ہے ہمارے منہ پر؟ ہونٹ، جس سے ہم حروف کو ادا کرتے ہیں۔ ہونٹ کی 2 قسمیں ہیں، ایک بری ہے یعنی خشک حصہ، ہونٹ کا خشک حصہ۔ باہر کا حصہ جو ہے ہمارا، جب ہم اپنے منہ کو بند کریں تو جو کھلا ہوا حصہ ہے، باہر کا حصہ ہے، یہ حصہ کیا ہے؟ خشک ہے، یہ بری ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بری حصہ، خشک حصہ۔ دوسرا ہے بحری حصہ۔ باہر سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمندر، تر حصہ۔ علماء تجوید فرماتے ہیں لفظ، حروف، لفظ، جملہ، کلمہ، کلام کی ادائیگی کے لیے وحدہ لا شریک کا پہلا انعام حضرت انسان کے لیے کہ ان کو ہونٹ دیے۔ اچھا، ہونٹ بھی ہمارے اپنے قابو میں دیے۔ قابو میں کیسے دیے؟ کہا کہ جو بولنا ہے اس کے لیے ہونٹوں سے ابتدا ہو جائے گی، اور جہاں پر خاموش رہنا ہے، جہاں پر چپ رہنا ہے، وہاں پر ان کو بند رکھو۔ اور انسان کی 99.9 پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ وہ اکثر خاموش رہے۔ وہ کلاس میں خاموش نہ رہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو کہے کہ نہیں سمجھ میں آیا، اور سمجھ میں آ رہا ہے تو کہے کہ سمجھ میں آ گیا۔ اکثر خاموش رہے، صرف وہاں پر کلام کرے جہاں اس کلام کی اہمیت ہو۔ خوب، سب سے پہلے ہمارے پاس حروف کی ادائیگی، کلمے کی ادائیگی کے لیے کیا نعمت ہے؟ ہونٹ۔ ہونٹوں کے بعد 2 حصے ایک ساتھ ہیں جڑے ہوئے، 2 حصے ایک ساتھ ہیں جڑے ہوئے، دانت اور مسوڑھے۔ یہ بھی میں اردو میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں ہے، پھر ہماری اصطلاح آ جائے گی انشاءاللہ۔ دانت اور مسوڑھے، چونکہ یہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں لہٰذا ان کو ساتھ ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، ساتھ ساتھ ہی دہرایا جاتا ہے۔ دانت، ان سے متصل مسوڑھے بھی ہمارے مخارج کی ادائیگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ دانت مخارج کی ادائیگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خوب، اب دانت ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 16 نچلے حصے میں اور 16 ہی اوپر کے حصے میں۔ 16 دانت اوپر ہیں عام انسانوں کے، عام طور پہ عام انسانوں کے 16 دانت، یعنی 32 دانت ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 32 دانت۔ خوب، ان 32 دانتوں میں 32 کے 32 دانتوں کا الگ الگ استعمال ہے۔ حروف کی ادائیگی میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ 28 حروف میں سے 18 حروف تو آسان ادائیگی ہے، 18 حروف کی آسان ادائیگی ہے۔ 10 حروف ہیں جس پر محنت کرنا ہے، جو اردو دان عموماً غیر اہل عرب، خوب اب عربی بھی غلطی کر رہے ہیں، عربی بھی جو ہے وہ بہت سی چیزیں انہوں نے شامل کر دی ہیں، ان کو بھی محنت کرنا ہے اس قرأت میں۔ اسی لیے قاری بالکل ہی الگ چیز ہے، قاری قرآن بالکل ہی الگ چیز ہے۔ خوب 10 حروف ہیں جن پر ہمیں محنت کرنا ہے۔ کل 28 حروف میں اوپر نیچے کے پورے 32 دانتوں کا استعمال ہے۔ 28 حروف کی ادائیگی میں دہن انسانی میں 32 کے 32 دانتوں کا استعمال ہے۔ پھر ان دانتوں کے نام الگ الگ ہیں، یہ سارے کے سارے دانت الگ الگ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ خوب، دانتوں کے بعد پھر ہمارا
جو اللہ نے نعمت دی حضرت انسان کو حروف کی، کلمے کی، کلام کی ادائیگی کے لیے، دانتوں کے بعد کیا ہے؟ زبان آ گئی۔ زبان کے بھی دو حصے ہیں، زبان کے 4 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبان کے 4 حصے ہیں۔ نو کے زبان اصطلاح بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ درمیان، زبان کے درمیانی حصہ، آخر، جڑ، زبان کی جڑ یا آخری حصہ، زبان کی جڑ یا زبان کا آخری حصہ۔ اس کے بعد زبان کا اوپری حصہ جو استعمال میں آتا ہے، زبان کا اوپری حصہ۔ یہ جو زبان کا ہمارے اوپر کا حصہ ہے، یہ ہمارے حروف کی ادائیگی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے نام الگ الگ ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل میں آ جائے گا۔ اس کے بعد زبان کا نچلا حصہ ہے، لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا۔ یوں اگر ہم دیکھیں تو پھر زبان کے 2 حصے اور ہیں، دایاں حصہ، بایاں حصہ۔ اگر ہم زبان کو کلی طور پہ تقسیم کرنا چاہیں تو ہمیں اس کے 7 حصے ملتے ہیں۔ زبان 7 حصوں پر مشتمل ہے، نو کے زبان، وسط زبان، آخر زبان، نچلا حصہ، اوپر کا حصہ، دایاں حصہ، بایاں حصہ۔ زبان کا نچلا حصہ عموماً حرف میں استعمال، حرف کی ادائیگی میں استعمال نہیں ہوتا۔ بس انشاءاللہ جب ہم تفصیل میں آ جائیں گے اس کی اور آگے بڑھیں گے اور سخت ہوتی جائے گی کلاس، جیسے آج سخت ہو گئی، تو پھر اس کی اصطلاحات آ جائیں گی، پھر ہم اصطلاحات میں آگے بڑھیں گے کہ کس طریقے سے استعمال ہو۔ خوب، زبان کے بعد پھر ہمارا حصہ آ جاتا ہے آخر زبان پر کوا۔ بالکل آخر میں گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ایک ہے، اس کو اردو دان کیا کہتے ہیں؟ کوا کہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ اس کے عربی نام بھی دانتوں کے ناموں کے ساتھ دہرا دیں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حروف کی ادائیگی کے لیے وحدہ لا شریک نے جو نعمتیں دی ہیں کلمہ کلام کی ادائیگی کے لیے، اس میں زبان کے آخری حصے کے اوپر کیا ہے؟ حلق کے ابتدائی حصے میں کوا ہے۔ خوب، اس کوے کے بعد پھر آ جاتا ہے ہمارا حلق کا ابتدائی حصہ، یہ بھی حروف کی ادائیگی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ حلق کا ابتدائی حصہ، کوے سے متصل حلق کا ابتدائی حصہ۔ اس کے بعد آ جائے گا حلق کا درمیانی حصہ۔ بقرعید میں ہم اکثر مقامات پر دیکھتے ہیں، یا مثلا کہیں کسی مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ گھر سے سری لے کر آ رہے ہیں کہ ہم نے گائے ذبح کروائی، کہ ہم نے دمبا ذبح کروایا، بکرا ذبح کروایا۔ تو ایک سال IRC امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہم نے عسکری امام بارگاہ میں اور IRC امام بارگاہ میں حاضری دی، تو وہاں دکھایا گیا ہمیں باقاعدہ کہ یہ صحیح ہے، کہ یہ صحیح ہے، کہ یہ صحیح ہے۔ 99% جانور غلط ذبح کیا گیا تھا، حرام کیا گیا۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو خود مسلمان ذبح کرے جو جانتا ہے، قبلہ رخ رکھے، اس کے بعد درمیانی حصہ جس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، درمیانی حصے میں جب ہم انگلی رکھتے ہیں تو ہمیں کراس ٹائپ کا لگتا ہے، ویسے تو پورے حصے میں ہی، لیکن ایک درمیانی حصے میں کراس ذرا چوڑا ہے، یعنی ایک سیدھی لکیر اور ایک اس کو کراس کرتی ہوئی لکیر، تو یہ جمع کی علامت۔ یہاں پر چھری رکھ کر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو وہاں جانور آئے ان میں اوپر سے کٹا ہوا، نیچے سے کٹا ہوا، یعنی جانور حرام کیا، اور وہ حرام قوم نے خوب فریج میں رکھ کے کھایا۔ خوب، اس کے بعد تیسرا حصہ ہمارے پاس ہے حلق کا کوے کی طرف سے، یہ ذہن میں رہے، حلق کا ابتدائی حصہ کوے کی طرف سے، چونکہ اگلی مثال میں پھر سینے کی طرف سے کہا ہے۔ اور اس کے بعد حلق کا انتہائی حصہ یعنی آخری حصہ، حلق کا آخری حصہ۔
کعبے کی طرف سے حلق کا ابتدائی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، پھر حلق کا آخری حصہ۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی کہ ہم آواز کو بلند کریں، آواز کو آہستہ کریں، بالکل خاموشی رکھیں۔ مثلا جب نماز کے لیے حکم دیا، فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھو بالجہر، لیکن ظہر عصر کی نماز کو خفی پڑھو، چھپا کے پڑھو، بالسر۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو فرادہ پڑھ رہے ہو نماز یا باجماعت ہو، حتیٰ کئی ائمہ جماعت، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ مائک پر پوری آواز ان کی آ رہی ہوتی ہے، جبکہ ظہر عصر کی نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ دل ہی دل میں پڑھو، یعنی مخفی پڑھو، یعنی بالکل اندر ہی اندر اس کے حروف نہ نکلیں۔ یا مثلا تیسری یا چوتھی رکعت میں جہاں پر تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے، تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہ زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ، سبحان اللہ والحمدللہ، اتنا نہیں پڑھنا ہے کہ اپنے کانوں تک آواز جائے، چھپا کر پڑھنا ہے۔ اس چھپا کر پڑھنے کے لیے یا آہستہ یا زور یا آواز میں کہیں پر تناؤ کے ساتھ اور کہیں پر نرمی کے ساتھ، کہیں پر تفخیم کے ساتھ، کہیں ترتیب کے ساتھ ادائیگی کے لیے سینہ دیا، یعنی پھیپھڑے دیے۔ وہ سینہ ہے، سینے کی ہوا سے ہم حروف کو آواز سے ہاتھ نکالتے ہیں۔ سینے میں یعنی پھیپھڑوں سے جو ہوا ہم سینے کے ذریعے نکالتے ہیں، اس سینے کو علماء قرأت نے شامل کیا ہے، سینے کو شامل کیا ہے کس میں؟ تجوید کے احکام میں سینے کو شامل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھیپھڑوں سے ہوا آتی ہے، ٹھیک ہے، پھیپھڑوں سے ہوا کا اتار چڑھاؤ۔ پس تجوید قرآن کے لیے ہمارے پاس یہ چند چیزیں ہیں جن پر ہم بحث کریں گے، اور اس میں حروف کو صحیح ادا کرنے کے لیے تاکہ ترتیل میں قرآن پڑھیں اور جو معنی اللہ نے چاہے ہیں ان کے لحاظ سے حروف کو ادا کریں، اس کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو استعمال میں لائیں۔ ہونٹ، مسوڑھے، دانت، زبان کے 3 حصے خاص، زبان کے 2 مزید حصے خاص، پھر زبان کے 2 حصے جس میں ایک استعمال میں نہیں ہوتا، نچلا حصہ، حلق میں کوا، حلق کا ابتدائی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا انتہائی حصہ، اور اس کے بعد سینہ، کہ اس سے جو ہے وہ ہم ہوا کو لیتے ہیں آواز کو بلند کرنے کے لیے اور آواز کو چھپانے کے لیے۔ یہاں تک واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ سخت ہو گئی کلاس، یہاں تک سمجھ میں نہیں آیا؟ کل انشاءاللہ ہم اس کو ایک مختصر سا جو ہے وہ پچھلے یعنی آج تک کے جو ہے وہ دروس کو اگلے کل یعنی تعلیمی کل اگلی بدھ کو انشاءاللہ ہم ایک دفعہ پھر اس کو دہرائیں گے، اس کا جو ہے وہ خلاصہ دیں گے، اس کے بعد پھر نئی بحث کو شروع کریں گے۔ بس کوشش یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اگر مدرسے صاحب کو مل جاتی ہے کیسے وائس مل جاتی ہے، اب تو بہت آسان ہے، تو آپ ان دروس کو ایک دفعہ اور دہرائیں اپنے لیے۔ سورہ حمد کے لیے خاص طور پہ کوشش کریں، نماز کے جتنے اذکار ہیں ان پر خاص طور پہ کوشش کریں، تاکہ اس وقت سے اگلے 4 دنوں میں کہ جو اس کلاس کے گیپ کے ہیں، ان 4 دنوں میں ہم اپنی حد تک، اپنی طاقتوں کی حد تک اس تجوید کو سمجھ سکے ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ جی بیٹا، 2 رکعت میں ایک دفعہ ہے نا، کتنی مرتبہ ہے؟ دونوں رکعتوں میں 2 دفعہ ہے۔ ہاں میں نے غلطی کی، ہر ایک رکعت میں 1 دفعہ ہے۔ 5 وقت میں کتنی مرتبہ ہے؟ 5 نمازوں میں ہر 2 رکعت میں 10 مرتبہ ہے، 5 اس میں 10 مرتبہ ہے۔
فجر کی 2 رکعت میں 2 مرتبہ ہے، ظہر کی 2 رکعت میں 2 مرتبہ، عصر کی 2 مرتبہ، مغرب کی 2 مرتبہ، عشاء کی 2 مرتبہ. درست ہے؟ تو اس کو ذرا کوشش کیجئے، کم سے کم نماز کی قرأت پر جو ہے وہ زیادہ کوشش کریں. اپنے موبائلوں کے اوپر جو یوٹیوب وغیرہ پر ہیں آیات اور سورے ان کو دیکھیں تاکہ اذکار نماز اور سورہ نماز صحیح ادا ہوں. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. پروردگار یہ چند جملے دہرائے تاکہ تیری عبادت کو تیرے احکام کے تحت صحیح طریقے سے انجام دیں. ان کو ہم سے مقبول فرما. جمہوریہ اسلامی ایران کی ہر دشمن سے حفاظت فرما. پاکستان کے مومنین کی ہر دشمن سے حفاظت فرما. جتنی اسلامی مملکتیں ہیں ان تمام کے خدمت گزاروں کو اپنی بارگاہ میں خالص ہو کر خدمت کی توفیق عطا فرما. جو شہداء ہمارے گئے، جو ہمارے سر کے تاج گئے، جو ہمارے سرپرست گئے، خصوصاً رہبر معظم، پروردگار ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے جو 4 معصومین کے راستے ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. وقت کے وارث صاحب العمر امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.